اسی علاقے میں قحط ساری تھی۔ جانور سب کچھ کھا کر بیٹھ گئے تھے اور کھانے کو اب کچھ رہا ہی نہ تھا۔ جانوروں کے مالک بہت پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے خطبے کے دوران یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر جو بھی کام کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے، اور اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یعنی یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے اس بات کا یقین کر لیا اور واپس آ کر اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے کنارے گیا۔ وہاں جا کر اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا سے کہا کہ میں اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہوں، مجھے راستہ دو اور مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ اس کے بعد اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے اوپر سے چل کر گزر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو بھی وہاں تک رسائی حاصل نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز بسم اللہ پڑھتا اور دریا کے اوپر سے گزر کر چلا جاتا اور اس کے بعد اپنی بکریوں کو شام کو واپس لے آتا۔ اب اس کی بکریاں کافی زیادہ صحت مند ہو گئی تھیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ علاقے میں کتنا سالی ہے، تمہاری بکریاں اتنی صحت مند کیسے ہو گئی ہیں؟ وہ ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو دریا کے اوپر سے جاتا ہوں اور اپنی بکریاں چھوڑ کے آ جاتا ہوں اور شام کو بکریاں واپس لے آتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی بات سن تو لی لیکن کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ آخر یہ خبر مولوی تک پہنچی تو مولوی صاحب نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ مولوی نے جب پوچھا تو چراوے نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو مولوی بولا کہ ایسی باتیں تو میں ہر جمعے میں کرتا ہوں، مقصد صرف لوگوں کا یقین بڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن چراوا اپنی بات پر اڑا رہا۔ تو مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل جا کر خود اس بات کا تجربہ کروں گا۔ اگلی صبح مولوی صاحب بہت سارے لوگوں کے ساتھ دریا پر گئے۔ تمام لوگ مولوی صاحب کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گئے تھے۔ مولوی صاحب کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ انکار کر دیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا تھا جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کے نام کا نعرے لگا رہے تھے۔ آخر مولوی صاحب نے ایک رسی منگوائی اور اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ڈھیلی ڈھالی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر گئے، لیکن وہ ڈوبنے لگے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ لوگوں نے انہیں رسی سے کھینچ کے باہر نکالا۔ وہ آدمی مولوی صاحب کی بسم اللہ پر حیران تھا کیونکہ یہ تو اس کی روزمرہ کا معمول تھا۔ اس کے بعد وہ آدمی گیا اور بسم اللہ پڑھی اور دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے دریا پر سے چل کر گیا اور واپسی پر بھی آ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ وہ سادہ لو انسان ایک جگہ کھڑا رہا بے نیازی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا کہ مجھے آپ کی بسم اللہ پر بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کی بسم اللہ میں کیا نقص تھا، اور وہ نقص یہ رسی ہے۔ یہ رسی آپ کی بسم اللہ کی برکت کو کھا گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس رسی پہ یقین تھا تو اللہ نے آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ حیرت ہے کہ میں نے صرف آپ کا خطبہ سنا اور آپ سے سنی یہ بات اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین آ گیا، لیکن آپ نے کلام الہی سنا اور وہاں سے آپ کو یہ بات پتہ چلی، لیکن پھر بھی آپ کو
اس کلام پہ اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ بغیر رسی کے پانی میں اتر سکتے۔